اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ چند چیزیں فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان دن میں ان چیزوں کو انجام دے دے تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ان میں سے چند چیزیں ایسی ہے جن کے انجام دینے سے روزے کی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتا ہے، اور دیگر چند ہیں جن سے فقط روزے کی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ جن چیزوں سے کفارہ واجب ہوتا ہے اور جن چیزوں سے کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے وہ الگ سا ویڈیو بنا کے آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آج صرف ہم ان کے ڈیٹیل کو بھی بعد میں بیان کروں گا، ابھی صرف اس فہرست کو بیان کروں گا۔ پہلی چیز ہے کھانا اور پینا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں روٹی کھائے یا پانی پینے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پی لے تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے جماع کرنا، جماع چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، حلال اپنے ہمسر کے ساتھ کرے اور حرام کسی نامحرم کے ساتھ کرے، ہر حالت میں جماع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 ہے استمناء یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر کوئی آج کے جدید نسل کے نوجوان زیادہ تر ان چیزوں کے طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ان چیزوں کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جاتا ہے اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے ان چیزوں کی طرف متوجہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ روزے کو باطل بھی کرتا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے۔ نمبر 4 ہے احتیاط واجب کی بنا پر خداوند متعال، پیغمبر اکرم اور ان کے جانشین برحق امام معصومین علیہ السلام کی طرف کوئی جھوٹی نسبت دینا۔ اگر کوئی جھوٹی بات، جھوٹی حدیث بنا کے ائمہ علیہ السلام کی طرف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یا خداوند عالم کی طرف نسبت دے دے تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن آیت اللہ مظاہری دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان جھوٹی باتیں خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام کی طرف نسبت دینے سے ان کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ انجام دیا ہے، لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ غبار خلق تک پہنچانا، کوئی بھی چیز جس کے غلیظ غبار اگر خلق تک پہنچ جائے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ حلال مثال کے طور پر آٹا ہے، آٹے کا ایک ذرہ یا آٹے کا غبار آپ کے خلق تک پہنچ جائے، یا مٹی کا غبار آپ کے خلق تک پہنچ جائے تو ان سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے اذان صبح تک جنابت کی حالت میں باقی رہنا۔ ان کے ڈیٹیل زیادہ ہے، انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ اگر کسی کو غسل جنابت واجب ہو جائے تو وہ جان بوجھ کر غسل کیے بغیر اذان صبح تک بیٹھ جائے تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 ہے عورت کا حالت حیض یا نفاس کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہنا۔ یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے، حیض سے پاک ہو جانے کے بعد، نفاس سے پاک ہو جانے کے بعد جان بوجھ کے اذان صبح سے پہلے غسل نہ کرے، اذان صبح تک اور اس کے بعد تک بیٹھے تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 ہے کسی سیال چیز سے انیما کرنا۔ یہ دن میں روزے کی حالت میں اگر کوئی انیما کرے تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 ہے جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر منہ میں ہاتھ لگا کے یا کوئی چیز لگا کے جان بوجھ کر قے کرے تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر نہ کرے، خود بخود قے ہو جائے تو ان سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔